سر پہ پٹکا اتنا تو رہا میرے بھائی، میں پریشان ہوا، یہ تو پٹکا اپنا نہیں نکلا، دیکھا تو ہو رہا ہے یہ کھانے کا ہے، اور اتفاق سے وہ موسم جائے مارکیٹ کے 74 پہ جائے پوکا لگے ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے اناؤنسمنٹ ہوتے رہتا، کوئی بھی نیا آدمی دکھا تو پولیس کو کال کرو۔ میں ہمارے بچے کو بولا میں جلدی نمبر تو ملا، ارے نہیں حضرت ذرا ٹھہرو، لا کر کے دیکھو کہ گھٹے اٹھتے ہیں گھوڑے ہیں، بعد میں کال کریں گے، بولے پوچھو تو سر، میں پوچھا کون؟ جی میں کشمیر سے، بھائی کو آیا، بڑے بھائی کو کشمیر سے یہاں، ایسا وہاں کا ٹینشن نہیں بہت ہے، یہاں کہیں کو آتا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اب آپ یہ کام کے پر معمول ہو گئے، مولا ویری گڈ، بہت اچھے شاباش، آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ میں دیکھو بھائی، میں جو پوچھ رہا ہوں غلط ہے تو یا کم سے کم میں سمجھتا ہوں 5000 سے زائد لوگ ہیں، کم و بیش 10,000 افراد یہاں پر کھڑے، پوروں کو اجازت ہے، میں اگر غلط بول رہا ہوں تو آپ اٹھ کے آبجیکشن کریے، آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، آپ کو پوری اجازت ہے۔ میں اس کو جو سوال کرا، آپ ذرا غور سے بولیے کہ میں سوال غلط کرایا صحیح کرا، آپ سنیے۔ میں اس کو پوچھا دیا کہاں سے آئے؟ کشمیر سے آئے، کہیں کو ہے اللہ کے دین کی خدمت حفاظت کے لیے، تو میں پوچھا تمہارے کو گھر نہیں ہے؟ بیگم الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اما جان بابا جان جی الحمدللہ ہے، بچے ہیں، کیا کام کرتے؟ بولے میری دکان ہے، دکان۔ تو اللہ تیرا کون چلا رہے آپ کی دکان؟ اللہ 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 حفاظت کرے گا، اللہ چلائے، اللہ دیکھے گا، اللہ خیر کرے گا۔ میں بولا تیری دکان، تیری بیوی، تیرے بچوں کو اللہ دیکھنا، تیری دکان کی حفاظت اللہ کرنا، اور اللہ کے دین کی حفاظت تو کرنا۔ کیا انتک ہے میرے بھائی پٹھے کے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے کو کیا فارمولا ہے یہ۔ اللہ کے دین کی خدمت انہوں کر دے گا، ان کی گھر کی حفاظت اللہ کرنا کرتے۔ ارے دیوانے، تیرے گھر کی حفاظت جب خدا کر سکتا تو اپنے دین کی نہیں کر لیتا؟ پھر ہم لوگوں کو طہارت سکھانے ہیں، اتنا برا انسان کرتا، لوگوں کو طہارت دینا نہیں آتا کیا حیدرآباد؟ کیا باتیں ہیں، کیا فارمولے ہیں، کب تک حوالہ بنائیں گے، کب تک الو بنائیں گے، سمجھ میں کیا آئے بنے؟ ایک بچے کو مجھے کہا تھا کہ ایک دن سے جمال گیا کیا کرا جمال دین سیکھا، بہت بیادت سکھا دین سیکھا، کیا سیکھا دین میں؟ دین سیکھا بلتا ادھرا بیٹے ادھرا، کیا سیکھا؟ نماز سیکھا، طہارت سیکھا، وضو سیکھا۔ طہارت لینے کتنی دیر لگتی بیٹے؟ 5 منٹ۔ 5 منٹ کی طہارت سیکھنے 4 مہینے جاتا۔ یہ کون سا فارمولا ہے؟ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی، یہ کون سی طہارت دینا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ 5 منٹ کی طہارت کو 4 مہینے لگتے سیکھنے۔ میں وضو بھی سیکھا تو وضو کرنے کا 6 مہینے لگتے ہیں۔ ارے دیوانے 10 منٹ کا وضو ہوتا، 5 منٹ کا وضو ہوتا، 5 منٹ کا وضو کرنے 4 مہینے جاتا۔ امام صاحب کا لیا تو 15 منٹ میں سکھا چھوڑ دے۔ دین سیکھا بولنا، اچھا ویری گڈ، چل جاتے چھوڑ کر جاتے۔ چلیے بولے نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ تو بولا نا نماز سیکھو، بولا نا، پھر واجبات کتنے دیکھنے والا؟ طہارت تو سیکھا نا، وضو تو سیکھا، جی سیکھا۔ اچھی بات ہے، یہ بول نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کو کنٹینیو کرنا، توڑ دینا، جیسے آپ لوگ سکتے میں آئے بولے بھی ویسے سکتے میں آئے۔
ایسا بھی ہوتا کیا صاحب پوچھا میں بولا یہ بھی نہیں مانتے پھر تو بولا نا یہ سیکھا بول صاحب دین سیکھا کیا دین سیکھا رے بھائی بول بولا کیا سیکھا بول بھائی بول جھنڈا نہیں چڑھانا درگاہ کو نہیں جانا فاتحہ نہیں دینا سلام نہیں پڑھنا امی ابا کے پیٹ میں منڈی نہیں ڈالنا خدمہ نہیں چھوڑنا مولانا لوگوں کے ہاتھ نہیں چھوڑنا اور میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالنا 11ویں شریف کی فاتحہ نہیں دینا رجب کے کنڈے نہیں کرنا مر گئے سو مردوں کا نے فاتحہ پڑھنے قبرستان کو لے جانا اتنا سیکھا دیکھے اس کا نام دین ہے پورا دین کا جنازہ نکال کے تو بولتا میں دین سیکھو بولتا یہ ہے دوستو میرے پیارے بھائیوں اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو بچاؤ عقیدتوں کو سنبھالو دین اس کا نام نہیں ہے لڑبازی کا نام دین نہیں ہے اب آخری بات سنو اس موضوع پر سنو غور سے ایک صحابی حضور کے دربار میں آئے اس وقت جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے ہیں صحابہ کرام گھوڑوں پر بیٹھ کر ننگی تلواریں لے کر میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے تاجدار کائنات علیہ السلام نے ایک جوان صحابی کو دیکھا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو دیکھے تو آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں آقا علیہ السلام نے ان کو قریب بلایا بولے آپ ادھر جب وہ صحابی قریب آ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی سے کہا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو وہ صحابی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میری ماں بھی زندہ ہے میرا باپ بھی زندہ ہے میدان جہاد میں کھڑے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ اب نکلنے والے ہیں آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیا تمہاری ماں یا باپ ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے میری ماں بھی ہے باپ بھی ہے حضور نے پوچھا کیا وہ خود مختار ہیں کہا نہیں یا رسول اللہ وہ ضعیف ہے تاجدار کائنات علیہ السلام فرماتے جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا میں جہاد کے لیے آیا ہوں آقا جہاد اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے میں اس کے لیے آیا ہوں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے صحابی سنو تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو یہ اس سے بڑا ثواب ہے سبحان اللہ اس سے بڑا ثواب ہے اللہ اکبر ذرا غور کرو دوستو نبی ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کے جوان بچے کو جہاد میں نہیں لے جا رہے جہاد میں نہیں لے جا رہے مگر یہاں بچوں کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ دین ہے یہ صحابہ والا کام ہے خدا کی قدم دوستو یہ الزام صحابہ والا کام یہ نہیں ہوتا صحابہ نے یہ کام نہیں کیا ہے الغرض آئیے اب میں اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں جب آپ کو میں اصل مدعا اصل بات آپ سمجھ چکے ہیں تو اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنی تقریر کی طرف جو آج کا ہمارا عنوان ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کا ہمارا عنوان ہے دوستو ایک بار درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دوستو میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا کنتم خیر امت تم تمام امتوں میں سب سے ذرا زور سے بولیں سب سے بہترین امت ہو تم سب سے بہترین امت ہو پیارے بزرگوں اور دوستوں غور کرنے والی بات ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین کہا
کیا کہا؟ اب اللہ نے سرٹیفکیٹ دی ہے تو کسی اور کی سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ تم سب سے بہترین ہو. اب ذرا غور کریں دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بہترین کیوں کہا؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے ہمارے اندر جو ہم کو سب سے بہترین کہا گیا؟ اور پھر ہم کو خالی بہترین نہیں کہا جا رہا بلکہ تقابل کر کے کہا پچھلی امتوں سے تم سب سے زیادہ. کتنی امتیں پچھلی گزری، ان تمام امتوں میں تم سب سے بہترین ہو. اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہتر ہو، خیر امتی، سب سے بہترین امت. ہم نے عرض کیا ہے اللہ تیری رحمت کے صدقے جائے، تیرے فضل و انعام کے صدقے جائے مولا، تو نے ہمیں بہتر تو بنا دیا، لیکن پروردگار ذرا بتا تو صحیح کہ ہمیں بہتر کیوں کہا، جبکہ مولا ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں. اے اللہ ہمارے نمازیں چھوٹتی ہیں، اے اللہ ہم سے سیاکاری بدکاری ہوتی ہے، اے اللہ ہم سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہی رہتا ہے. پروردگار کبھی جان بوجھ کے گناہ کر لیتے ہیں تو کبھی غفلتوں سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. مولا تو نے ہمیں بہتر کیوں کہا؟ اور پھر اے اللہ تو نے ان سے بہتر کہا، جبکہ وہ لوگ ہم سے بڑی بڑی عمریں والے تھے. ہماری عمریں تو 70 سال 60 سال 80 سال کی ہے. ان کی عمریں جو ہم سے پہلے امت میں آئی، ان کی عمریں 500 سال 700 سال 600 سال 200 سال، کم و بیش 200 سال کی عمر کے ہوا کرتے تھے. اے اللہ وہ تو بڑی عمر والے ہیں، جب ان کی عمریں بڑی ہے تو ان کا تقویٰ بھی زیادہ ہے، ان کی عبادت بھی زیادہ ہے. اے اللہ ان کے اعمال بھی زیادہ ہے، ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہے. ان میں تو بعض ایسے بھی لوگ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں جو میرے مولا 500 سال تک پتھروں پہ چڑھ جاتے تو 500 سال تک عبادت کرتے تھے. اے اللہ وہ بہترین لوگ ہم سے زیادہ عبادت کرے، مگر مولا تو ہم کو کہہ رہا ہے ہم ان سے بہتر ہے. اے اللہ آخر کون سی چیز ہے جو ہم کو ان سے بہتر بنا رہی ہے، ان سے عظمت والی بنا رہی ہے، ان سے زیادہ فضیلت والی بنا رہی ہے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو ذرا غور کر کے دیکھو میں نے قرآن میں کیا کہا ہے. میں نے قرآن میں تم سے کہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو. کیا ہو؟ تمام امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو. اگر دوستو سنو، اللہ کہتا ہے کہ تم سب سے بہترین بندے ہو تو بندے کی نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے. کس کی طرف ہوتی ہے؟ اور امت کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سب سے بہترین بندے ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام کا امتی بھی اللہ کا بندہ ہے، نوح علیہ السلام کا امتی بھی اللہ کا بندہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا امتی بھی اللہ کا بندہ ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بھی اللہ کا بندہ ہے. اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہو جاتے، لیکن اللہ اسی لیے بندے بہتر نہیں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو. ہم نے پوچھا مولا اگر ہم نبی کی امت میں تو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن مولا بہتر کیسے ہو گئے جبکہ عمریں ان کی زیادہ ہے، تقویٰ ان کا زیادہ ہے، ہماری تو عمریں بھی چھوٹی ہے، ہماری تو عبادات بھی کم ہے، مگر مولا بہتر کیسے ہو گئے؟ تو رب نے جواب دیا سنو میرے بندو، تم امت میں وہ جو امتیں تھی وہ کسی اور نبی کی امت تھی، تم میرے مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو گئے. نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تم بہتر ہو گئے. تمہارا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، بحیثیت امتی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تم ساری امتوں میں سردار ہے. سرکار کے صدقے میں مرتبہ بڑا مل گیا. قرآن میں تعریف آ گئی، خیر امت کہلائے. اللہ نے عزت دے دی، مرتبہ دے دیا. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے بروز محشر سب نبیوں کی امتیں اپنی اپنی نبیوں کے ساتھ صفیں باندھیں گی. آدم علیہ السلام کا امت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا امت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ان کے ساتھ ہوگا. فرماتے ہیں سارے نبیوں کی امت 40 صف میں آ جائیں گی. کتنی صفوں میں؟ 1,24,000 پیغمبر، اور ان میں سے جو رسول بنے ان کی امتیں 40 صف میں آ جائیں گی. اور حضور فرماتے ہیں میری امت، حضرت عائشہ کہتی ہے حضور نے کہا کہ حضور کی امت صرف تنہا ایک نبی کی امت 80 صفوں میں کھڑی ہو جائے.
کتنی صفوں میں؟ 80 صفوں میں کھڑے ہوں گے. اتنی بڑی امت ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب سے زیادہ فضیلت والے ہو, عظمت والے ہو, رتبے والے ہو. اب نبی کے صدقے میں فضیلت مل گئی, نبی کے صدقے میں رتبہ مل گیا, نبی کے صدقے میں درجہ مل گیا. اب جشن میلاد نہیں منائیں گے تو کیا کریں گے؟ سرکار کے صدقے میں اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے, اور وہ نبی پیدا ہو رہا ہے جو امت کو فضیلت دلانے والا ہے, وہ نبی پیدا ہو رہا ہے جو امت کو مرتبہ دلا رہا ہے, وہ نبی پیدا ہو رہا ہے جو گناہگاروں کو دوسری امتوں پر فضیلت دلا رہا ہے. اب ویسا نبی آیا تو امت نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا, کچھ کرے یا نہ کرے جشن میلاد مصطفیٰ تو کرے, نبی کی میلاد کو منائیں گے, نبی کی عظمت کا جھنڈا تو چڑھائیں گے. پیارے بزرگ اور دوستو, آؤ ذرا اور غور کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم جشن میلاد کیوں مناتے ہیں. کیونکہ جو 12 ربیع الاول کو جو ذات اقدس آئی ہے وہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے, وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. ان کا مقام تو دیکھو, ان کا مرتبہ تو دیکھو, ان کا رتبہ تو دیکھو, اللہ نے کس شان کے ساتھ ان کو دنیا میں بھیجا ہے. دوستو, اللہ کے مقدس کلام بہت زیادہ ہے, 4 بڑی کتابیں ہیں لیکن صحیفے 100 ہیں. کتنے ہیں؟ من جملہ 104 بڑی کتابیں اور چھوٹی کتابیں ہیں. 104 ہیں, 4 بڑی کتابیں ہیں, 100 صحیفے ہیں, من جملہ 104 کتابیں ہیں. لیکن ذرا غور کرو, ساری کتابوں میں مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ سبحان اللہ. اور ذرا زور سے. اچھا, یہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں معلوم, بازو والوں کو پوچھو, انہیں بھی یہی بولتا, قرآن کا مرتبہ بڑا ہے. اہل قرآن کو بولے تو انہیں بولتا میرا مرتبہ بھی بڑا ہے, بولتا میں قرآن والا ہوں, بولتا. پیارے بزرگ اور دوستو, توریت سے بڑا مرتبہ قرآن کا ہے, زبور سے بڑا مرتبہ, انجیل سے بڑا مرتبہ, صحیفہ سلیمان سے بڑا مرتبہ, صحیفہ ابراہیم سے بڑا مرتبہ, صحیفہ آدم سے بڑا مرتبہ قرآن کا ہے. ذرا غور کرو, سب کتابیں اللہ کی چھے نہیں؟ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے, زبور بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, صحیفہ سلیمان بھی اللہ کی کتاب ہے, صحیفہ ابراہیم بھی اللہ کی کتاب ہے. سب کتابیں اللہ کی ہے, لیکن غور کرنے والی بات ہے مرتبہ, جبکہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے, قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. اور غور کرو, بھیجنے والا اللہ, لانے والے روح اللہ, جبریل, لانے والے جبریل, لینے والے رسول اللہ. ہر کتاب کو رسول ہی چاہیے, کوئی کتاب نبی پر نہیں اتری, نبی سے مراد رسول پر اتری, ہر کتاب رسول پر اتری. پیارے بزرگوں اور دوستوں, غور کرو, ہر کتاب بھیجنے والا اللہ ہے, ہر کتاب کے لانے والے جبریل ہے, ہر کتاب کو لینے والے رسول اللہ ہے, ہر کتاب کو پڑھنے والی امت ہے. کہیں پہ آپ کو کچھ ڈیفرنس نظر آیا؟ ذرا زور سے بولو, میرے کو حیبت ہوتی ہے, ہلو بولے تو. کہیں پر بھی ڈیفرنس؟ لانے والا جبریل ہے, بھیجنے والا خدا ہے, لینے والے رسول اللہ ہے, پڑھنے والی امت ہے. کہیں پر بھی ڈیفرنس نہیں ہے, پوری کتابوں کا کانسیپٹ یہی ہے. مگر دوستو غور کرو, پھر کلام اللہ کا ہے, توریت بھی اللہ کا کلام ہے, زبور بھی اللہ کا کلام ہے, انجیل بھی اللہ کا کلام ہے, مگر مولا خود کہہ رہا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے, مگر تمام کلام میں مرتبہ قرآن کا بڑا ہے. ہم نے پوچھا, اے اللہ, جب سب کلام تیرے ہیں تو سب کا مرتبہ ایک ہونا چاہیے تھا, کوئی کلام بڑا کوئی کلام چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ, سب کلام تیرے ہیں, سب کا مرتبہ ایک ہونا چاہیے تھا, سب برابر ہونا چاہیے تھا, مگر مولا سب کلام کو تو نے ایک طرف رکھا, قرآن کو فضیلت دی ہے. اے اللہ, بات کیا ہے؟ قرآن مرتبے والا کیوں ہو گیا؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے, سنو سنو میرے بندو, ہر کلام کسی اور پیغمبر پہ اترا, قرآن اس لیے فضیلت والا ہو گیا کیونکہ میرے محبوب پر اتر رہا, آمینہ کے لال پر اتر رہا ہے, نبیوں کے سردار پر اتر رہا ہے, مانی کے جنت پہ اتر رہا ہے. میں نے جس کو اپنے نور سے بنایا اس نور اقدس پہ اتر رہا ہے.
سرکار پر اترنے کی وجہ سے قرآن فضیلت والا ہو گیا. اب پوری امت تقریریں بھی کر رہے تو پٹھے فوٹواں بھی قرآن کو پکڑ کے ڈال لے رہے. قرآن 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 ورسز. اوفو پٹھے قرآن ملی, قرآن کو پکڑ لے کے تو اتنا خوش ہو گیا, جماعت بنا لیا قرآن کے نام پہ. مگر ذرا کبھی غور کرا, قرآن تیرے کو ملی دیا اللہ ڈائریکٹ دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا خود پورے والے آؤ قرآن لے کے جاؤ, عیدی بازار والے پورے چورستے پہ آ جاؤ, آج قرآن اترنے والی ہے. ایسا ہوا؟ زور سے بولے. پھر اللہ نے جب بندوں کو قرآن دی, اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے, سنو میرے بندو, اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر یہ قرآن پتھر پر اتر جاتا تو خوف و خشیت الہی سے پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا. پتھر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی کیفیت کو برداشت کر سکے, کلام الہی کی کیفیت کو برداشت کرنے کی صلاحیت پتھر میں نہیں ہے. اور پتھر کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ کیونکہ کائنات میں جو چیز سب سے زیادہ ویٹ برداشت کر سکتی ہے وہ پتھر ہے. زمین برداشت کرتی نہیں, برداشت کرتی. پانی برداشت کرتا نہیں, برداشت کرتا. ہوا برداشت کرتی نہیں, برداشت کرتی. مگر پتھر, آج دنیا کی جتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں سب پتھر پہ کھڑی ہوئی ہیں. اس کی بنیاد میں پتھر ڈالا گیا. پتھر ساری دنیا کا وزن تو برداشت کر سکتا ہے, لیکن دوستو پتھر اللہ کے کلام کی خشیت کو برداشت. اے جماعت والوں سنو کہ تمہیں اللہ نے بلا کے قرآن نہیں دیا, بلکہ مولا قرآن کس کو دے رہا ہے؟ اللہ اللہ قربان جائے, جبریل امین کو فرما رہا ہے جبریل ذرا میرا کلام قرآن مجید لے جاؤ. تو جبریل کہنے لگے اے اللہ تو نے جو پہلے کلام دیا تھا صرف وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت تھی, اے اللہ میں نے وہ قرآن کو لے کر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو لے کر اے اللہ میں پتھروں پہ گیا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے. مولا میں زمین پہ گیا تو زمین میں زلزلے آنے لگے. اے اللہ میں سمندر پہ لے گیا تو سمندر سوکھنے لگا. اے اللہ میں جھاڑوں پہ لے گیا تو جھاڑے اجڑنے لگے. مولا اب کیسے لے جاؤں, اب کس پہ اتاروں؟ تو جبریل سے رب فرماتا ہے جبریل تو نے سب کو تو دیکھا ہے مگر میرے محبوب کے سینے کو نہیں دیکھا ہے, آمنہ کے لال کو تو نے نہیں دیکھا ہے. اے جبریل اب تو قرآن لے کر کسی پتھر پہ نہیں نور مصطفیٰ کی طرف جائے گا, نور خدا کی طرف جائے گا, محبوب خدا کی بارگاہ میں جائے گا. میرے حبیب کے سینے پہ قرآن لے جا. جبریل امین اب قرآن لے کر آئے اور سینے مصطفیٰ پہ قرآن اتارنے لگے. تو سینے مصطفیٰ اتنے ہمت والا, اتنی قوت و جلال والا کہ خدا کے کلام کی خشیت و کیفیت اپنے سینے پہ برداشت کر گیا. حضور ہے تو امت کو قرآن ملی نہیں, حضور نہیں ہے تو قرآن ہے نہیں. حضور بتائے بابا یہ کعبہ ہے, پوری دنیا بھر کعبہ ہے. حضور بول رہے یہ نماز ہے, پوری دنیا بھری نماز ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ نئے نئے اسٹائل میں پڑھ رہے ہوں گے, مگر نماز کون دیے؟ حضور ہی دیے نا بھائی. نہیں, اللہ تعالیٰ بتائے نماز. اللہ تعالیٰ فرمائے یہاں تک ہاتھ اٹھا, اچھا نہیں اپنے کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ بتائے یہاں تک, اللہ تعالیٰ بتائے بولو نا جی. نہیں, پیر چر گئے, اللہ تعالیٰ بولے پیرا چر کے ٹھہرو. اللہ تعالیٰ بولے 56 خود ہلاؤ. اللہ تعالیٰ بولے 11 مٹھی چھوڑو. کس کو پوچھا بھائی؟
بولا بھائی آپ یہ نئے نئے کام کر رہے ہیں کیا تبھی قصہ ہے آپ کو؟ نہیں میں اہل حدیث اچھا نیو جنریشن آپ اہل حدیث ہے؟ ہاں جی اچھا ماشاء اللہ یہ ہاتھ یہاں رکھتے ہیں؟ بولے جی ہاں میں یہاں رکھتا ہوں یہاں تک اٹھاتے ہیں؟ بولے جی ہاں اٹھاتا ہوں اور لیڈیز کو مسجد لے جاتے؟ جی ہاں میں لیڈیز کو لے جاتا ہوں اچھا ویری گڈ کیا بھائی یہ کون بتائے؟ حضور بتائیں ارے میں بولا بدبخت ہے پھر حضور سے نماز لے سکتا تو پھر حضور کی میلاد کئی کو نہیں منا سکتا کیا بات ہے لوگ کیا کرے گاندھی جی سے ہندوستان لے لیے گاندھی جی کو لائٹ لے لیے انہیں کیا کرا حضور سے نماز لے لیا حضور سے حدیث ایسا خطرناک لیا نام ہی اہل حدیث رکھ لیا حضور سے حدیث لے لیا اور ذات رسالت کو لائٹ لے لیا حضور ہمارے جیسے ہاں تیرے جیسے اچھا کیسے تھے بھائی تیرے جیسے تھے بول کے بول رہا کیسے تھے کیا حساب سے تو بولا بھائی میں پوری زندگی حدیث قرآن پڑھ رہا ہوں میرے کو آج تک ایک اینگل بھی حضور کا ہمارا برابر نہیں دکھا حضور کی 63 سالہ حیات ایک طرف 1400 سال کی زندگیاں ایک طرف پوری 1400 سال کی زندگیاں جوڑے خدا کی قسم حضور کے ایک حرکت کے برابر بھی ہماری حرکت تیرے کو کیسا دکھا میں کو نہیں دکھانا میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں میں کو نہیں دکھا تو ویلڈنگ کر رہا تیرے کو کیسا دکھا بڑے بڑے مولانا لوگوں کو نہیں دکھ رہا تو مشین لے کے یوں کیسا دکھا بھائی تیرے کو تو ٹماٹے بیچے تو تیرے کو نبی برابر کیسے دکھا غور کرنے والی بات ہے اب یہ بولتا نہیں مولانا دیکھو ہم برابر ہے نا مولانا حضور بھی نماز پڑھتے تھے میں بھی نماز پڑھتا ہوں حضور بھی قرآن پڑھتے تھے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں حضور کو بھی ہاتھ تھے ہم کو بھی ہاتھ ہے حضور بھی کھانا کھاتے تھے ہم بھی کھانا کھاتے ہیں حضور کو بھی زبان تھی ہم کو بھی زبان حضور کو بھی ہاتھ تھے ہم کو بھی ہاتھ ہے بڑا ویری گڈ ایک کام کر حضور کو ہاتھ تھا جی ہاں تھا تیرے کو بھی ہاتھ ہے جی ہاں ہے میں بولا حضور کے ہاتھ میں کتنے انگلیاں تھے بولے 10 تھے تیرے ہاتھ میں کتنے 10 ہیں میں بولا ایک انگلی ہلائے تھے حضور یاد ہے حضور ایک انگلی ہلائے تھے حضور کا انگلی ہلنا ہی تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے ایک ٹکڑا مشرق کو آیا دوسرا ٹکڑا مغرب کو گیا تھا تو حضور کے جیسا ہے نا بھائی تیرے پاس بھی ہاتھ ہے 10 انگلیاں ہیں حضور تو ایک ہی انگلی ہلائے تھے تم پورے 10 ہلا کے توڑ کے بتا حضور ہمارے جیسے ہیں کون سے اینگل سے دکھ رہے تیرے کو چل ایک کام کر عیدی بازار کے چورستے پہ ڈر کے توڑ دے نہیں ٹوٹ رہے تو سمجھاؤں گا نہیں یہاں سے ڈائریکشن نہیں مل رہا ہوں نیٹ ورک تھوڑا آگے جا کے مرقد عشاق کے پاس ٹھہر کے توڑ کے بتا وہاں سے کوشش کر اس کے بعد رائن بازار چمن کو چمن پہ ٹھہر کے کر جان ٹوٹ جا اگر تو نہیں توڑ سکا تو میں آٹو بھیجتا ہوں ارا گڈے کا کیونکہ جہاں بولا ٹھہر کے یوں کرنا پاگل ہونے کی چالاکی ہے ارے دیوانے انگلی تیرے پاس بھی ہے نا انگلی نبی کا بھی ہے توڑ کے بتانا بھائی حضور ہمارے ایسے حضور اگر تیرے جیسے ہے تو اور ایک بات سن تیری زبان سے تو کلمہ پڑھتا کیا کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ارے دیوانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں کو پڑھا
ہے دیوانہ ہو گیا. تو بولا نا حضور ہمارے جیسے حضور نماز پڑھتے ہم بھی نماز پڑھتے, حضور تبلیغ کرے ہم بھی تبلیغ کرے. صحابہ والا کام, صحابہ والا کام. جب تو اتنا عظمت والا ہے کہ تو حضور کے جیسا ہے تو پھر میرے پیارے جو تیرے برابر ہے ان کا کلمہ کہیں کو پڑھتا. تو حضور کے برابر ہے تو تیرے نام کا کلمہ پڑھ لے. اللہ ٹینشن ختم نہ بھائی. ختم. آج کے بعد میلاد النبی میں ہم کو بلاتے نہیں, تو درگاہ کو آنا نہیں, تیرے نام کا کلمہ پڑھ لے, قصہ ختم. ارے مولانا وہ کیسا ہو سکتا, میرا کلمہ کیسا ہوتا؟ تو بولا حولے دیکھو نہیں آتا, میرے کو بول میں سکھاتا ہوں. کیسے؟ بولے پڑھ لا الہ الا اللہ عبد الجلیل رسول اللہ. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ پڑھے تک اندر تھا, بے شک جیسے ہی عبد الجلیل رسول اللہ بولا باہر ہو گیا. ہوا نہیں ہوا؟ بے شک ہو گیا. نبی کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا کلمہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہوتے. ارے دیوانے, نبی کی عظمت تو سمجھ. ہم وہ ہیں جو ان کے نام کا کلمہ پڑھے تو مسلمان کہلا رہے ہیں, بے شک مومن کہلا رہے ہیں. بے شک. ہمارے ایمان کا دار و مدار قرآن پڑھنے پہ نہیں ہے, ہمارے ایمان کا دار و مدار نماز پڑھنے پہ نہیں ہے, ہمارے ایمان کا دار و مدار مسجد بنانے پہ نہیں ہے, ہمارے ایمان کا دار و مدار 40 دن کی جماعت پہ نہیں ہے, ہمارے ایمان کا دار و مدار صحیح حدیث پہ نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارے ایمان کا دار و مدار ذات مصطفیٰ نام مصطفیٰ پہ ہے. جو ان کو نبی مان لیا وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. عجیب و غریب لوگ ہیں میرے بھائی, حضور کو برابر سمجھے. ارے حضور کی شان کے صدقے جاؤ, کیا مقام تھا میرے نبی کا. اللہ اللہ. حضرت عائشہ سے حضور کا جب نکاح ہوا, حضرت عائشہ, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں آئی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اجابت خانہ تشریف لے گئے, بیت الخلا اجابت خانہ تشریف لے گئے, اجابت فرمائے اور واپس تشریف لائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ میرے آقا اجابت خانہ تشریف لے گئے, واپس آئے ہیں, تو میں اندر جاؤں اور اجابت صاف کر دوں. اس نیت سے آپ بیت الخلا تشریف لے گئے تاکہ حضور کی اجابت صاف کر دیں. لیکن دیکھتی کیا ہے کہ وہاں پر اجابت نہیں ہے بلکہ خوشبوئیں مہک رہی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشبوئیں مہک رہی ہیں. اللہ اللہ. میں اب امامے کی, ٹوپی کی, ذات اقدس کی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں, ایسی چیز کی فضیلت بتا رہا ہوں. کائنات میں یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی ہے. سبحان اللہ. کائنات کے ہر انسان کے پیٹ میں اجابت ہے مگر ناپاک ہے. بے اور شک. مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے صدقے جائیں, ان کی اجابت کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اجابت خانہ گئی تاکہ حضور کی اجابت صاف کر دوں, تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ وہاں پر اجابت نہیں ہے بلکہ خوشبوئیں مہک رہی ہیں. سبحان اللہ. میں نے سمجھا کہ شاید حضور اجابت نہیں فرمائے, خاموش باہر آ گئی. دوسرے دن پھر حضور اجابت گئے, میں چاہتی تھی کہ اجابت صاف کر دوں, پھر میں بعد میں جب گئی تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں اجابت نہیں ہے. تیسرے دن حضور اجابت گئے, واپس آئے, پھر میں گئی اجابت صاف کر دوں, کیونکہ وہ زمانہ مہری کا زمانہ نہیں تھا. اس وقت جو ہے اجابتوں کو اٹھا کر ایک کونے میں پھینکا جاتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے تیسرے دن بھی دیکھا وہاں اجابت نہیں ہے, خوشبوئیں مہک رہی ہیں. میں پریشان ہو گئی اور حضور میرا روزانہ آنا جانا کاؤنٹ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ میں نکلتا ہوں اور عائشہ جاتی ہے اس غرض سے کہ اجابت صاف کر دیں. مگر تیسرے دن حضور کو رہا نہ گیا, حضور مسکرا پڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسکرا پڑے. مسکراتے ہوئے آقا علیہ السلام نے پوچھا, عائشہ میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں, میں باہر آتا ہوں اور تم اندر جاتی ہو تاکہ اجابت صاف کر دے. تو کہا ہاں یا رسول اللہ, 3 دن سے میری خواہش ہے کہ میں اپنے آقا کی اجابت کو صاف کر دوں, لیکن یا رسول اللہ میں آپ کی اجابت کو صاف کرنے جاتی ہوں, وہ اجابت نہیں پاتی, تو بڑے تعجب سے باہر
चाहती हूँ। आखिर बात क्या है? तो आमिना का लाल फरमाता है, अल्लाह का हबीब फरमाता है, गुनाहगारों का आका फरमाता है, नबियों का सरदार फरमाता है, ऐसा आयशा सुनो, मेरे रब ने मेरी इजाजत को दुनिया वालों के लिए पोशीदा कर दिया। कोई मेरी इजाजत नहीं देख सकता। मैं जब इजाजत करता हूँ जमीन फट जाती है और मेरा इजाजत जमीन का निवाला बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा, अहमद मुस्तफा। ये हिमाकत है दोस्तों, नबी को अपनी तरह समझना। खुदा की कसम पूरी कायनात मिलकर भी जमा हो जाए, जाते मुस्तफा तो कुजा इजाबत मुस्तफा की बराबरी भी नहीं कर सकती। इजाबत मुस्तफा की भी बराबरी नहीं कर सकती दोस्तों। जाते मुस्तफा तो बहुत दूर की बात है। ये बदअकीदगी मुसलमानों के बीच में फैला कर तबाह करके, अरे यार वो जान दो, जो पोंगा नहीं आ रहा लाइट ले लो, है सो चलने दो ना भाई, इसको भी टेंशन आजाद। अरे नक्को पड़ो भाई पोंगे के पीछे, जो चल रहा उसको सुन लो बस, अब जान दो, होगा अब खलास। लाइट नहीं जा रही, वही अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुनो बस, थोड़ा आवाज बढ़ा दे बेटा, बस लाइट ले नीचे को निकाले, बच्चीस को भी नक्को दे। सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सुनो गौर से, सुनो गौर से दोस्तों, सरकार की अजमत के सदके जाएं, अल्लाह अल्लाह। लोग बोलते हुजूर हमारे जैसे, अरे बोला बहुत डेंजर है पट्टे, तू हुजूर को अपने जैसा कैसा बोलता मेरे भाई? न पैदा तो हम भी हुए, पैदा तो नबी भी हुए, पैदा होने में तो बराबर है ना मुझ साहब। वो लोकल माइंड का है भाई, चिल्लर माइंड। और ये माइंड तो जायदाद में मिला सो इन लोगों को। ये चिल्लर माइंड का सिस्टम नबी के जमाने से शुरू हुआ सो है। वहां किसका था चिल्लर माइंड? देखो ये किसकी जायदाद बन रही, बेशक ये किसका तरका बट रहा, जरा गौर से देखो। अबू जहल हुजूर के दरबार में आया, कंकरी हाथ में छुपा के लाया, लाके पूछ रहा, ऐ मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है? अरे चिचोरे अड्डा मड्डा खेल। अरे इतनी बड़ी जाते अफदल जो जमीन पे रह के लोहे महफूज बता दे, बेशक सुभान अल्लाह, ऐसी बड़ी सुभान अल्लाह। अफदल जो यहाँ रह के खुदा का पता बता दे। अरे ये वो नबी जो कयामत की खबर सुना दे, ये वो नबी किसके पेट में कौन है और किसका है वो बता दे। वैसे नबी को पूछ रहा, मुट्ठी में छुपा कर, मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है? अब नबी ने भी सोचा कि भाई इतना चिल्लर खटखिला सवाल, चिल्लर लोकल माइंड, इन लोगों के भी यही लोकल सवाल आ। देखो फातिहा दिलाना कुरान में है क्या, मिलाद मनाना फर्ज है क्या? अरे चिल्लर सवाल दीवाने जो कुरान में कुछ करता, क्लास माइंड भाई। मेरी मुट्ठी में क्या है? सरकार बोले इतना चिल्लर सवाल का जवाब दूं, ये मेरी शाने नबूवत के खिलाफ है, मेरी शाने नबूवत के खिलाफ है कि इसकी मुट्ठी में क्या है मैं बोलूं। मैं तो अर्श के आगे की खबर बोलने वाला, मैं अर्श पे जाके मूसा को उनकी खबर में देखने वाला, मैं नबियों की बीती हुई दास्तान सुनाने वाला, और मेरे को पूछ रहा मुट्ठी में क्या है। हुजूर बोले ये तो शाने नबूवत के खिलाफ में जवाब देना। हुजूर फरमाए, अरे अबू जहल तेरी मुट्ठी में क्या है मैं बोलूं, ये कोई कमाल की बात नहीं है। बेशक ये कोई कमाल की बात, जो तेरी मुट्ठी में है उससे पूछ मैं कौन हूं। हुजूर
फरमाया जो तेरी मुट्ठी में उसको पूछ मैं कौन हूँ। कम से कम अब तो भी समझ के फेंक देना नहीं, इतना चिल्लर भाई। अब हकाले हकाले तो नहीं करता। सदर साहब बोल रहे हैं तुम आइंदा से भी आना मस्जिद को, नहीं आता ही चाहता। पूरे नौजवान बोल रहे भाई तू आके कहीं कुछ फसाद फैला रहा महल्ले में, ये सुन्नियों की मस्जिद है, पढ़ने दे या सलाम। मैं पढ़ने के लिए देता हूँ। चिल्लर भाई आखिरी दम है। हुजूर से पूछा, हुजूर बोले मियां वो मुट्ठी में जो है ना उसको पूछ मैं कौन हूँ। अब तो फेंक देना नहीं, अब देखो कितना दीवाना है। पूछा मैं कंकर कंकर बोलो वो कौन है। सरकार ने पूछा, कंकर ने पूछा वो कौन है। कंकर चिल्ला उठा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसे अजमत वाले नबी के बारे में भाई गौर करने वाली बात है। हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के सदक़े जाए, अल्लाह ने क्या मुकाम क्या रुतबा दिया है। अल्लाह अल्लाह कंकर से कलमा पढ़ा है सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों कुर्बान जाए नबी की अजमत के। नबी हमारे बराबर है, कौन से एंगल से है दीवानी। एक यहूदी हुजूर की बारगाह में आया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मोजेज़ात मुस्तफा में लिखा हुआ है। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक यहूदी आया, आकर कहने लगा ए मोहम्मद बैटरी अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो वो झाड़ को बुलाओ। हुजूर फरमाए कि मैं उसको बुलाऊं, क्या कमाल की बात है। मैं बुलाया तो सूरज पलट के आया, मैं उंगली हलाया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। वाह उतनी ऊपर मैं अपना मोजेज़ा दिखा रहा हूँ, ये छोटे बात उसको बुलाओ इसको बुलाओ, क्या है। हुजूर फरमाए मैं बुलाऊं कोई कमाल की बात नहीं है, तू जाके कह दे उस झाड़ को कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया। तू जाकर कह दे कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा अभी खामोश बैठना नहीं, गए जाके झाड़ के सामने ठहर के सोचिए तो कोई झाड़ को बोले तो ही नहीं आता, कहते हो तो बुला के लाओ, बोल के बोले बुलाना कहते जाके बोले झाड़ झाड़ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। जैसे ही सुनना था आका का फरमान सुना है, आका का फरमान सुना है। गुलाम अपनी जगह से हल रहा है, कभी बाएं हलता है, कभी दाएं हलता है, कभी आगे हलता है, कभी पीछे हलता है। जड़ों को तोड़ना है, उचक उचक कर दरबार मुस्तफा में आता है। लोग नबी की अज़मत नहीं समझे दोस्तों। बाद में वो खुद जिन्होंने बुलाया वो सहाबी बने, उन्होंने बयान किया मैंने झाड़ को इस हाल में देखा, महसूस हो रहा था कि वो नबी को सजदा कर रहा था, नबी के कदमों को चूमा। हुजूर ने कहा बता मैं कौन हूँ। पत्ते पत्ते से आवाज आने लगी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पत्ते पत्ते ने गवाही दी कि आप अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। समझ में नहीं आया इसको कौन से एंगल से इसके जैसे दिखे। उनकी जुबान मुबारक हल गई तो मेरे दोस्तों अल्लाह अल्लाह छाड़ चल गया। जुबान तो जुबान है, पसीना तो आपके पास भी है, पसीना तो मेरे पास भी है। मैं दस्ती से पसीना पोंछ रहा हूँ, दूसरा आदमी से हाथ में पकड़ने का राहत करता है। आपकी पसीने की बो अगर आ जाए तो आदमी सामने वाला 2 कदम पीछे हट जाता है, बोले भाई बहुत भयानक है।
ان لوگوں میں نے خوشبو آتی، بدبو آتی. بلکہ آپ کو بتا دوں خدا کی قسم حضرت عمر فرماتے ہیں گستاخ رسول کی پہچان یہ ہے اس کی پگلوں سے پسینے کی بدبو آئے گی، بدبو ان کی پہچان بن گئی اور خوشبو مصطفیٰ کی پہچان بن گئی۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور آرام فرما رہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ان کے پاس حضور کی باری ہے، حضور آرام فرما رہے، خیلولہ کر رہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک خاتون روتی ہوئی